توجہ بات شروع کی جائے۔ انتہائی شعراء آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ میں آیت پڑھوں گا، آگے انشاءاللہ آپ خود پڑھیں گے۔ نجران کے نصارہ رسول کی بارگاہ میں ہیں، وہ بضد ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ 40 آیتیں پے در پے اتری کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہے۔ آیتیں پڑھتے پڑھتے جبین رسالت میں پسینہ آیا، فوراً آل عمران کی یہ آیت نازل ہو گئی، فَمَنْ حَوْجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ ہم نے آپ کے پاس جو علم کی صورت میں قرآن بھیجا، اگر یہ ناکام ہو گیا ہے تو ان سے کہہ دو آؤ ہم آواز دیتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جیتے رہو، میں راضی ہوں تم سے، لیکن تھوڑی سی دعوت فکر ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کہہ دو ادعو ابنانا، یہ نہیں، قرآن سامنے ہے لے آؤ۔ یہ نہیں کہ تم کہو کہ میں بلاتا ہوں اپنے بیٹے، اللہ کہہ رہا ہے نہ دو، ہم بلاتے ہیں۔ پہلے بڑی بات ہے، سر سے گزر گئی ہے۔ ہمارے کو سردار صاحب ہے تعجب یا نہیں؟ عقل کو چکرا دینے والی بات ہے۔ اے اللہ، ایک طرف تو تو رد کر رہا ہے عیسیٰ کی، کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں، دوسری طرف کہہ رہا ہے ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے۔ آج آپ نہیں پڑھوانا ہے مجھے، بہت تھکا ہوا ہوں میں، سفر بھی کیا، مجلس بھی پڑھی ہے، اور بس یہ اندر کا ابال جو ہے وہ چین نہیں لینے دے رہا، ورنہ طبعی طور پہ حال پتلا ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے سیخاج سورہ زمر کی بالکل آغاز کی 4تھی آیت ہے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء۔ قرآن لاؤ، کبھی تو کوشش کرو مجھے جھوٹا کرنے کی یار۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو، عاصم بخاری علی شاہ، کہ اگر میں نے کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا تو پھر عیسیٰ کو کیوں بناتا؟ ان میں سے کسی کو بناتا جنہیں میں نے خلق کیا۔ میں کہنے چلا ہوں نذیر شاہ، آج بھی ایک کتاب میں نہیں ہے صحیح خاج، ممکن ہے کوئی طارق مجھ سے بعد میں پوچھے کہاں ہے، کہیں نہیں ہے، یہ میرے اندر کی آواز ہے، اور قرین عقل ہے، قرین صارفہ ہے، قیاس مع الفارق ہے، سر اٹھانا دیکھنا۔ اللہ کہہ رہے اگر میں کسی کو بیٹا بناتا تو جن کو میں نے خلق کیا ان میں سے کسی کو بناتا، اور یہاں کہہ رہے ہیں نہ تو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹے۔ اب مباہلے کا آغاز ہو رہا ہے بیٹوں سے، بیٹوں میں پہلے
پہلا حسن ہے، یعنی اگر منہ بولا بناتا تو پھر حسن کو بناتا۔ عیسائیوں سے کہہ سکتے ہو، کیا کہہ رہے بابا؟ جب حسن جیسے احسن کو اس نے بیٹا نہیں کہا، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو پھر عیسیٰ کو وہ اپنا بیٹا کیسے کہہ سکتا ہے؟ جیتے رہو۔ اصل میں یہ ایک ہی حقیقت کی تجلی اور رد تجلی ہے۔ رد عربی والا، اردو والا نہیں، ریفلیکشن، وہ تو سمجھتے ہو نا، بس وہی عربی میں رد ہے، یعنی ایک چیز کا عکس پڑا دیوار پہ، پھر وہ واپس اس نے ریفلیکٹ کیا، میری طرف آیا، یہ بھی اسی تجلی کا عکس ہے جو دیوار پہ پڑا۔ نہیں سمجھے تو یوں سمجھ لو، سورج نکلا ملک اور ہم نے ایک آئینہ اس کے سامنے رکھ دیا، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر بھی نظر آ رہا ہے، ہم نے اس آئینے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا، پہلے پڑھ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر گئی؟ یعنی سورج وہاں ہے، یہاں عکس ہے، اب جو اس کے سامنے رکھا اس کا عکس ہے یہ بھی سورج کا عکس، صرف ذریعے دو ہو گئے ہیں، ایک میں بلا فاصل چمک رہا ہے، اور دوسرے میں بالواسطہ چمک رہا ہے۔ تو بس میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ توحید کا سورج علی میں چمکتا ہے بلا فاصلہ، ساگنا عباس میں چمکتا ہے بالواسطہ، بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہے وہ بھی توحید کی تجلی ہے، عباس بھی توحید کی تجلی، بس علی براہ راست لے رہا ہے، عباس علی سے لے رہا ہے۔ جی اسی لیے ملک اور تم لوگ مجھ سے سنا نہیں کرتے، میں منبر پہ حسرت ظاہر کرتا ہوں کہ کاش علی کا بیٹا جلدی ظہور کرے، وہ منبر سجائے، میں اس کے قدموں میں کھڑے ہو کے جو چھپا رکھا ہے وہ تمہیں سناؤں، اور
پھر اپنے شہنشاہ سے کہوں یہ میں نے بتایا، تیری جد تیرا خاندان کیا ہے اب یہ تو بتا۔ جی حسین میں توحید کا سورج سردار صاحب براہ راست چمکتا ہے، علی اکبر میں حسین کے ذریعے چمکتا ہے۔ کبریائی حسن میں براہ راست چمکتا ہے، قاسم میں حسن کے ذریعے چمکتا ہے۔ اب دیکھیں چاہے ذریعے بدلتے رہے، اب جتنے آئینے رکھتے جاؤ، یعنی ہم ایک اسی صحن میں نا سورج کے، یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، کسی دن تجربہ کر لینا، 110 زاویے بنتے ہیں۔ بیٹھے ہو چلے گئے بے شک تجربہ کر لو، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، کسی دن 110 آئینے منگواؤ، جب سورج سر پہ آئے گا میں زاویے بنا بنا کے دوں گا، ہر ایک میں سورج نظر آئے گا۔ اور دیکھ لینا طارق جاوا، حجم ہر آئینے میں ایک ہوگا، قطر ایک ہوگا، جسامت ایک ہوگی، لمبائی ایک ہوگی، چوڑائی ایک ہوگی، روشنی ایک ہوگی، رنگ ایک ہوگا، بس آئینے بدلتے جائیں گے۔ اسی لیے میں نے تمہارے 3 اماموں کے نام لیے اور ان کی 3 اولادوں کے، توحید کی تجلی وہی ہے۔ مثال کے طور پر رسول سے ملک کہا تھا حضرت ابو طالب کے ذریعے کفار مکہ نے کہ اس سے کہو جو مانگے ہم دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دے۔ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کیا جواب دیا تھا تمہارا رسول؟ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی شمالی۔ پچھلے مالے والا ٹھیک ہو نا؟ اگر یہ میری داہنی ہتھیلی پہ سورج رکھ دیں، بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب میں اسی کی شرح کرنے بیٹھ جاؤں تو ملک فر کو 2-3 خمسے اور کرانے پڑ جائیں گے۔ شمس یہ اصطلاحیں ہیں، اعظم بخاری علی شاہ، ہر علم کی الگ الگ اصطلاحیں۔ سونا شمس کہلاتا ہے، چاندی قمر کہلاتی ہے، معدنیات جو ہیں جہاں جواہر ہیرے چھپے ہوئے ہیں وہ شمس کہلاتے ہیں، یہ جو زراعت ہے زمین کی کھیتی باڑی یہ قمر کہلاتی ہے۔ علم شمس کہلاتا ہے، ہنر قمر کہلاتا ہے۔ یہ ایک جو لفظ تیرے رسول نے بولا ہے اس کے پیچھے اللہ جانے حقائق کتنے ہیں۔ یعنی روئے زمین کی ہر ظاہری باطنی نعمت مجھے دے دیں پھر بھی میں باز نہیں آنے کا، یعنی گویا کائنات کی ساری دولتیں بلا تشبیہ یوں ٹھوکر میں اڑا دی تیرے رسول نے۔ تجلیاں ایک ہیں، سر اٹھا، امیر کائنات کے ہاتھ میں جوتا ہے، اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کہ اور جگہ ہی نہیں پیوند کی۔ عبداللہ بن عباس آ گیا، فرماتے ہیں ابن عباس ما قیمتھا، اور عباس کے بیٹے کیا قیمت ہے اس جوتے کی؟ جب امیر المومنین لیسا لہو قیمت، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، کون خریدے گا؟ مفت میں بھی کوئی ملے گا۔ فرمایا دنیا کم حاضی احمن عندی من شس حاض النار، تیری یہ پوری خدائی میری نظر میں اس جوتے کے تسمے کے برابر نہیں۔
جاوید شاہ اپنا محلہ جگا کے رکھنا. اب اس میں ایک بات کو تو ہر کوئی سمجھا آج بھی، لیکن جو دوسری بات ہے اس پہ علماء کی بھی نظر رہ گئی. یہ تو ہر کوئی سمجھ گیا. کاشف کے علی نے کائنات کو جوتے سے بھی حقیر سمجھا. دوسری جز بھی تو دیکھو، علی نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کی قیمت بتائی کہ کائنات سے بھی مہنگی ہے. سمجھ میں آئی میری بات جو نہیں؟ کبریائی کی تجلیاں ہیں یہ سارے. وہ رسول نے کہا، یہ علی نے کہا. یاد کرو تیرا مولا حسن شام کے دربار میں ہے، خراج کے اونٹوں پہ ملک اور اونٹ لد کے آ رہے ہیں. کسی پہ سونا، کسی پہ خزائیں خاج چاندی، کسی پہ جواہر، کسی پہ موتی، کسی پہ زربفت، کسی پہ حریر، کسی پہ پرنیاں، کسی پہ اطلس، کسی کے پہ قمخا. الگ الگ ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. امیر شام نے کہا علی کے بیٹے یہ تیری نظر جو موچی جوتا سی کے آیا تھا حسن کے لیے، مولا نے کہا اٹھا لے. بس اسے بلا تشبیہ پاؤں سے مس کیا، ایک جوتا ایک پاؤں میں پہن کے دیکھا، اتارا، کہا اٹھا لے مال. دربار کے کونے میں ایک حبدار بیٹھا تھا، اشارے سے اسے بلایا، کہا جوتا تو لے جا. سلسلہ چل رہا ہے نا، کیوں صحیح کہا؟ ایک ہی سلسلہ، ایک ہی بات جا رہی ہے. جو رسول نے کیا وہی علی نے کیا، جو علی نے کیا وہی حسن نے کیا. سر اٹھا، بس فرق واسطہ اور بالواسطہ کا ہے. اسی حسن کا قاسم جنگ لڑنے گیا، انقطع شس اور ناولے ہی جوتے کا تسمہ ٹوٹا، گھوڑے سے اترے، وجعل یصلح شس النال، اس تسمے کو باندھنا شروع کیا. لوگ حیران ہیں، جنگ میں 9 لاکھ کے سامنے سر ہی نہیں اٹھا رہا، 13 سال کا بچہ. دل نہیں چاہ رہا تو میں یہی بھی سمیٹ لوں. ادھر والے والوں چاہ رہا ہے دل، یہ کر کیا رہا ہے؟ ایک مہدی سویج نے ایک جملہ لکھا ہے، مل جائے تو ہاتھ چوموں. وہ کہتے بتا رہا ہے حسن کا بیٹا کہ انی لا اساویکم مو کثرتکم شسا ھذا النال، چاہے تم 9 لاکھ ہو میری نظر میں جوتے کے تسمے کے برابر نہیں ہو.
قاسم میں حسن جھلکتا ہے یا نہیں؟ قاسم میں علی جھلکتا ہے یا نہیں؟ سر سے تو نہیں گزر گئی نا باتیں؟ کیوں؟ یہ لفظ میں کر بولنے لگا ہوں، شرح کا وقت ہی نہیں، کبھی کسی مجلس میں اس پہ کم از کم ایک مجلس پوری پڑھنی پڑے گی، بس کہہ کے گزر جاتا ہوں، کوئی سنبھال سکتا ہے تو سنبھال لے۔ کیونکہ حسن کی تجلی امر قاہر کا نام ہے قاسم۔ کوشش کر رہا ہوں تمہاری فرمائش پوری کرنے کی۔ ابھی مجلس سے پہلے علی شاہ عاصم بخاری سے بات ہو رہی تھی اوپر، ان میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، لیکن یہ تو جان ہی چکے ہو کہ غضنفر بتائی ہوئی بھی بتاتا ہے۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، ان کا، جی، جن کے سامنے کائنات سوال لے کے کھڑی ہو جائے، ہر ایک کے جواب کا جملہ نیا ہوگا۔ جی، کیونکہ یہ مخلوق کی تو زبان ہی نہیں کہ جن کی حد آ جائے، یہ اللہ کی زبانیں ہیں۔ جی، حد نہیں۔ اسی شہزادے کے بارے میں ہی فرمائش ہے، اور اسی کے ذریعے پھر تم نے مولا حسن کو بھی جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ بہت کم لوگ، یعنی عوام تو خیر عوام ہی ہے، مومنین تک تو وہی پہنچتا ہے جو منبر پہنچا ہے۔ ارباب منبر اور ارباب علم میں بھی میرا خیال ہے انگلیوں پہ گن سکتا ہوں میں پوری زمین پر وہ بندے جو ان حقائق سے روشناس ہوں۔ منبر پہ بیٹھ کے کم از کم جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ میں نے کہا خدا کی دھرتی پر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ جو، چونکہ جب تک طارق جواب کوئی عالم یہ سوچتا رہے میرا علم، تب تک وہ جاہل ہوتا ہے۔ جب ان کی دہلیز پہ سجدے میں گر جائے اور کہے میں تو جہالت سے بھی بڑا جاہل ہوں، سینہ بھر دیتے ہیں۔ اب استقبال کی اگر تیاری ہے تو میں بات شروع کر دوں۔ آذربائیجان کا نام سنا ہے؟ ریاست ہے، کہاں کی؟ شادباش۔ اس وقت جبکہ میں خان صاحب بات کر رہا ہوں، جو حاکم تھا آذربائیجان کا، تاجدار تھا، اس کا نام تھا فضل بن عامر۔ کیا؟ عامر۔ ایک بیٹا تھا، شکار کھیلنے گیا، ایک روایت میں گھوڑے سے گر کے مر گیا، ایک میں ہے کہ کسی اس کے اپنے سپاہی نے تیر چھوڑا جو اسے یہاں آ کے لگا، مر گیا۔ روتے پیٹتے شاہی لشکری لاش لے کے آ گئے، بادشاہ کا دماغ الٹام ہو گیا، ملک بلاؤ میرے درباری علماء کو۔ آ گئے، کہاں تک؟ جی سرکار، حدیثیں پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہو؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، زندہ کرو میرے بیٹے کو۔ ایسے موقعوں پہ پتہ چلتا ہے سائیں خواج کے مولوی کیا ہے اور مولا کیا ہے۔ کچھ نے کہا سر علماء ہے تو معاف کر دیا۔
سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. کچھ کانپ رہے ہیں. ذل الہی جہاں بنا ہم کوئی اللہ ہے؟ خدا کی قسم پہنچنے والوں کو میں کہتا ہوں واہ 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 واہ. کیوں کہ لگے لا یحیی الموت الا اللہ, مردے سوائے اللہ کے کوئی نہیں زندہ کر سکتا. سفر بھی تم بھی جیو اور اتنا جیو کہ بس جیو. یہ تو جی اللہ کا کام ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے وزیر کو بولا ڈھک دو ان کو. میرا کھا کھا کے ڈھول کی طرح پیٹ پھلا لیے, آج مجھ پہ مشکل بنی, وہ نہیں حل کر سکتے. وزیر نے کہا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. یہ بیچارے قیامت تک اگر زندان میں پڑے رہے ان سے کیا بنے گا؟ یہ چیونٹی نہیں جلا سکتے. میں نے سنا ہے کانا رسول اللہ یحیی الموتیٰ, اللہ کا رسول مردے جلاتا تھا. وکانا امیر المومنین یفعل ھذا, اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی مردے جلاتے تھے. وکانا یقول الامام لا یکون الامام اماما حتی یحیی الموتیٰ ویمطر المطر وینزل الغیث ویفعل ھذی الافعال. اور علی کہا کرتے تھے اس وقت تک امام ہو سکتا ہی نہیں جب تک موت و حیات کو ٹھوکروں میں نہ رکھے. امام ہو نہیں سکتا جب تک بارش نہ برسائے, آسمان سے رحمت نہ نازل کرے. وہی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا, تو نئی بات بتا رہا ہے. اس نے کہا جی مجھے یہی پہنچا ہے. پھر کہاں ہے علی؟ دنیا سے چلے گئے. کم وقت میرا کام تو پھر بھی نہ ہوا. سرکار بات تو پوری کرنے دے. علی دنیا میں نہیں ہے, اس کا ولی عہد حسن دنیا میں ہے. سنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانشین اور قائم مکان ہوں اپنے بابا علی کا. اگر حسن مل جائے نا وہ تیرے بیٹے کو یقیناً زندہ کرے گا. کہتے چل جا. اور تیسرے دن حسن کو لے کے یہاں پر سرکار آذربائیجان وہ مدینہ, کتنا وقت, مہینہ آنے میں مہینہ جانے میں ہے, تب تک بو چھوڑ دے گی اس کی لاش, کیڑے پڑ جائیں گے. بس 3 دن, اور اگر چوتھا سورج نکل آیا تیرا گھر جلا دوں گا, تیرے بچے مار دوں گا, تیرے خاندان کو نابود کر دوں گا. اب بادشاہ کا حکم, تم کیوں ڈر گئے ہو؟ سر اٹھانا. ہاں اب میں دیکھوں گا کون سماعت کے کتنے پانی پہ. شہر سے ملک اور باہر نکلا, وضو کیا تو گانا پڑھا. میں تو مہینہ لگاؤں گا جاتے جاتے, چوتھے دن میرا تو پیچھے ککھ نہیں رہے گا. سجدے میں گرا. اور کہے جا رہا ہے ان کنت تسمع مناجاتی فاغثنی, اے علی کے بیٹے حسن اگر میری سرگوشی سن رہا ہے میری فریاد کو پہنچ.
شیخ آج جو لطف طارق جواد کاشف عربی میں ہوتا ہے نا وہ ترجمے میں ہوتا نہیں. ہاشمی ایک جملہ ہے آگے اذا برجل رفسہ برجل. اب یہ رجل اور رجل میں جو حسن تلوی ہے بس یہ عربی ہی پیدا کر سکتی ہے, ترجمہ نہیں. اچانک کسی نے بلا تشبیہ پاؤں سے اسے ہلکی سی ٹھوکر ماری. اس محلے میں 3-4 آدمی تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہو. کیا کیا کسی نے پاؤں کی سردار صاحب ٹھوکر ماری. ارفع راسک, سر اٹھا. رہ گئے ہو نا, بڑا سجدے میں ہے اور یہ حکم دے رہا ہے سر اٹھا. یقیناً حلال ذاتوں کا اجتماع ہے. جملہ کہہ دوں جو محمد کو سجدے سے سر اٹھانے نہیں دیتے, کہتے ہیں سر اٹھا. وصول کرنے کا. سر اٹھایا, منان تھا, کون ہے تو؟ کہنا طلبتوں کا جسے بلایا تھا. جو مولا آ گئے آپ, آ گیا, چل. کمال یہ ہے دیکھو جو مدینے سے یعنی مہینے کی راہ سے لمحے میں آ گیا بغیر راستے پوچھے, اسے کہہ رہا ہے آگے چل راستہ بتاتا جا. جی یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے خان صاحب نصیر شاہ, یہ ہمیں آزماتے ہیں ہاں کہ وہ پچھلی بات کو کون دیکھتا ہے اور اگلی بات کو کون سوچتا ہے. پہنچ گیا محل میں دوڑ کے, بادشاہ مبارک مبارک. آ گیا علی کا بیٹا حسن. بادشاہ تخت سے اترا, استقبال کیا. سرکار کیا پیش کروں؟ پر میں بعد میں پیش کرنا, پہلے لاش پیش کر. سرخ قالین میں لاش لپٹی ہوئی تھی, لے آئے, ٹھوکر ماری. قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے اذن سے. کھڑا ہو گیا. باپ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے آگے سے پیچھے سے. مولانا نے کیا دیکھ رہا ہے؟ مولانا جلا آپ نے کام تو ایک کیا, ٹھوکر ماری, اثر 2 ظاہر ہوئے. مردہ بھی کھڑا ہو گیا, زخم بھی گیا. حق تو نہیں کہنا دوست. سرکار کلمہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے لیکن اب پورا آپ پڑھائیے. جی کلمہ پڑھایا, سر اٹھاؤ. اور ابھی کچھ ملک اور میں کاٹتا آتا ہوں. جی سرکار روئے زمین کے خزانے کیا حقیقت رکھتے ہیں تیرے آگے. جی جو سلی ہوئی جوتی بھی کسی اور کو دے دے اور ہیرے جواہرات سونے چاندی کے انبار بھی موچی کو بخش دے, میرے خزانے کو کیا وہ خاطر میں لائے گا. میں نے سوچا تیرے ہدیے کو
اور کوئی چیز مجھے اس قابل نظر نہیں آئی. میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے, میری ایک بیٹی ہے, نام اس کا رمالہ ہے, اگر اپنی کنیزی میں قبول کر لو. حسن نے مسکرا کے کہا میں تیرا بیٹا وہی بیٹھے بیٹھے جلا سکتا تھا, ہو سکتا ہے میں آیا اسی لیے ہوں. خود پڑھا اپنا, لسان اللہ کے بیٹے نے کچھ دن قیام کیا, آگے واپس مدینے. کچھ دنوں بعد اللہ نے سرکار کو ایک بیٹی عطا کی, نام رکھا بیٹی کا فروا, اور اب جناب رملہ کی کنیت ہو گئی ام فروا. ام فروا کا نام تو سارے جانتے ہو نا جی, ہاں اس لیے شیخ و سباق کے ساتھ خان صاحب سنا رہا ہوں, ملک کرتا کہ ہر ایک کو پتہ چل جائے. ام فروا کنیت ہو گئی. ایک دن مولا گھر آئے تو جناب ام فروا سلام اللہ علیہا بلا تشبیہ یوں بیٹھی ہیں. ام فروا ماشاءاللہ کیا ہے, اگر کچھ دل اداس سا ہے. کیوں, کیا کمی ہے اس گھر میں؟ مولا اداس تو اسی پر ہے کہ کمی ہی نہیں, پھر میرے لیے کیوں کمی؟ میری تھکن دیکھو, سفر دیکھو, دوسری مجلس دیکھو, میرا لہجہ دیکھو, میرا چہرہ دیکھو, خود کو بھی خود نوٹ کرنا ہے. کیا مقصد ہے ام فروا تیرا؟ مطلب بیٹی تو مل گئی, بیٹا نہیں ہے. اچھا اسی بات پہ گھبرا رہی ہو, ٹھیک ہے اللہ سے دعا کریں گے. ملک اور جو بیویوں کا امتحان لیے بغیر عطا نہیں کرتے, ہمیں امتحان کے بغیر دے دیں گے. اچھا اللہ سے دعا کریں گے, مل جائے گا بیٹا. عالم جلال میں بی بی کھڑی ہوگی, کیا فرمایا جو تو نے سنا جناب. اب یہ فکر ہے حلال زادوں کی طرح یہاں لکھنے, فرمایا من یقدر ان یجی من المدینہ الی آذربائیجان فی اقل من طرفت عین ویحیی اخی. لہذا بے قادر نہیں ہوتے نہیں جو آنکھ جھپکنے سے پہلے مدینے سے آذربائیجان آ سکتا ہے, میرے مرے ہوئے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے, مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ ابھی تو بہت پڑھنا ہے میں نے. میرے ہمسائے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کتنا پڑھے گا. شکر تم تو قریب بیٹھے ہو, تمہیں تو اٹھنے بھی نہیں دوں گا. ہاں پچھلے محلے کا خطرہ ہے کہ کہیں پچھلے دروازے سے نہ جانا شروع کر. جب آزما لیا حسن نے
صرف بیوی نہیں مومنہ ہے. جی جو ہے دلیل بڑی تھی نا جو بیوی نے دی. مسکرا کے فرمایا اچھا بیٹا چاہیے؟ ہاں مولا ادنی منی. قریب آئی. جی سرکار. سر اٹھانا بلا تشفیع مسحا علی جبینہا. مولا نے ایسے انگلیوں سے ماتھے پہ مس کیا. فرمایا امضی الی الحجرات بیتینی بالقاسم. حجرے میں جا قاسم لے آ. قسم چادر زہرا کی قسم. لفظ یہ ہے احاطتھا نور احمر. سرخ نور کا ایک دائرہ گھوم گیا بی بی کے گرد. بس حجرے میں گئی واپس آئی ہاتھوں پہ قاسم تھا. یہ حسن کے امر قاہر کی تجلی ہے. گھر جا کے سوچے ضرور جن کے غیر امام بیٹے یوں آئے نمک حرام ہو وہ خود تیری طرح آئیں گے. گھر میرا مولا ہے. بس یا اللہ کا مولا نہیں یا محمد کا مولا نہیں. لیکن کہا تو انہوں نے بھی ہے من کن تو مولا. اچھا لفظ حجوی طارق جو سوچنے والے ہیں مولا نے ملک السردار صاحب کہا کیا ہے. صحیح خاج مخدومہ سے مخدرہ سے جناب ام فروا سے امضی الی الحجرہ فیتینی بالقاسم. حجرے میں جا قاسم لے آ. یہ آنے سے پہلے کہہ رہا ہے قاسم لے آ. بچہ آتا کچھ دن گزرتے پھر تجویزیں ہوتی معلوم ہوتا ہے ازل سے نام رکھا گیا. اب ایک تمہاری افضل فرمائش پہ اب پہنچا ہوں میں. ایک عالم ربانی کی نظر اٹھی ہے نام پر شہزادہ عالم کے نام پر. اس نے جو کہا لیکن وقت لگ جائے گا کہو تو کل بیان کروں.
آج میں خود خوش ہوں، معاف کیا. سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا. کس کو لے آؤ؟ ایک آدھ لفظ تو بول ہی دیا کرو. قاسم کو لے آؤ. اب اس پر بھی اتنے تبصرے ہو سکتے ہیں نا، خدا کی قسم پتہ نہیں کتنی مجالس چاہیے. اب دیکھیں تیرے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد. سرکار کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. رسول نے فرمایا لا یجمع بین اسمی و کنیتی، میرے نام اور کنیت کو جمع نہیں کیا جا سکتا. یا یہ نام اور یہ کنیت تیرے رسول کی ہے، یا یہی نام اور یہ کنیت تیرے بارے میں امام کی ہے. کیوں؟ یہ دونوں چیزیں مرتبہ خاتمیت کا تقاضا کرتی ہیں. رسول خاتم الانبیاء، تیرا امام خاتم الاولیاء ہے جی. لیکن دیکھو ذرا دونوں بھائیوں نے لیا کیا ہے؟ حسین ابو عبداللہ. ہر عبد خدا کا باپ. جب تک قوت خرید ہوگی تب تک سناؤں گا. جو ہی قوت خرید گھٹتی دیکھوں گا وہی دکان بند ہے. یہ نہیں ہے کہ عبداللہ کو عقل کے بھی خلاف ہے. خود جنہوں نے لکھا بھئی علی اصغر سے بھی ایک چھوٹا بیٹا تھا اور عبداللہ. عقل کی بات کرو، کنیت تو بڑے بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے. اور ابھی حسین 1 سال کا تھا، 1 سال کا، بظاہر چلنا سیکھ رہا تھا. آتے ہوئے رسول کی نظر پڑتی تو رسول کہتے جا ابو عبداللہ. ابو عبداللہ آ گیا، یعنی اللہ کے ہر عبد کا باپ ہے حسین. میں نے قرآن سے پوچھا علی کیا ہے؟ سورہ زخرف نے کہا ان ہوا الا عبد. اللہ کہتا ہے علی عبد ہے، حسین عبد خدا کا باپ ہے. ویسے بیٹا ہے علی کا، اس صفت میں باپ کا بھی بابا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا رسول کیا ہے؟ آواز آئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. چاہتا ہوں علی بھی عبد، حسین ابو عبداللہ. رسول بھی عبد، حسین ابو عبداللہ. یہی تو وجہ تھی عبد سجدے میں ہوتا، ابو عبداللہ بیٹھ جاتا. اسی لیے تو سر نہیں اٹھتا. ابو عبداللہ اترے تو سر اٹھائے. اب چونکہ کنیت ابو القاسم نہیں ہو سکتی تھی تو چھوٹے بھائی نے یوں قبضہ کیا ابو عبداللہ ہو کر. اور بڑے بھائی کی بھی چونکہ کنیت نہیں ہو سکتی تھی ابو القاسم، اس نے اللہ سے بیٹا ہی قاسم لیا. مجبوری ہے، مجھے آتی یہی چیزیں ہیں. جی اور
ان شہنشاہوں نے ڈیوٹی بھی یہی لگائی ہے، جو کوئی نہ کہے وہ کہے۔ خدا کی قسم خان صاحب ملک اور اسی ممبر کی قسم، تو کبھی شک کی پرچھائی دیکھ کے رک جانا پڑتا ہے، کہیں چہرے پہ سوالیہ لگ جاتا ہے، کہیں خاموشی ہو جاتی ہے، پھر وہیں سے بس لائن بدل لیتا ہوں میں۔ کاش بس تم خریدتے جاؤ، پھر دیکھو تو صحیح بات رکتی کہاں ہے۔ ہاں میں کوئی پہلے دن سے یہی تھا، ہاں بس جو میرا ہادی ہے تیرا بھی وہی ہے، جو میرا عطا گر ہے تیرا بھی وہی ہے، ان کی عطا کو آزما تو صحیح ہے، جو دشمن کو خالی نہ موڑے، جو قاتل کو محروم نہ کریں، وہ عبدار کو خالی کیسے موڑ سکتے ہیں؟ وہ اصل میں تیرے ذہن میں مولوی پھد پھدا رہا ہوتا ہے شک کے جراثیموں کے ساتھ، اس لیے تو عطا نہیں ہوتی، ہاں کیونکہ شک رجس ہے۔ اور اپنی طرف سے نہیں، انما الریب رجس، ریب شک رجس ہے، اور رجس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جوڑنے واسطہ نہیں۔ اب پہلے سے کہا مولا نے، کون ہے یہ؟ قاسم، تھک گئے ہو نا؟ اس لیے میں نے بولے کہ تم بانی ہو خود پوچھ لو ان سے کہ شہزادے کے نام پر بات ہو رہی ہے، وقت کچھ لگے گا، خیر ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، تم نہیں تھکے تو ادھر بخل کیوں ہو؟ نام کیا ہے خان صاحب؟ قاسم، قاف دو نقطے والا، الف سین میم۔ ایک عالم ربانی کی نظر پڑی، قاسم، انہوں نے جو لکھا وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ فرماتے لست ادری ان السبط الاکبر من ای حروف الف اسم ابن الطاہر لأن الحجاج علیہم السلام لا يسمون ابناءهم واولادهم ارتجالا بل رمزا وکنایة الى الصفات المقنونة في ذات المسمى بل وحتى في اسم المرغوب لهم۔ اللہ عالم ان الکاف في اسم القاسم من ای اخذ المجتبى ام من القدس ام من القبلة ام من القدرة ام من القرآن۔ القدس ام من القبلۃ ام من القدرت ام من القرآن ام من القدر، لأن كل الكافات تصلح لهذا المسمى ان اخذ من القدس فروح القدس خادمهم وان اخذ من القبلة فبيوتهم قبلة الانام وان اخذ من القدرة فهو عليه السلام بنفسه قدرة الله التي ورثها ابنه وان اخذ من القرآن هو حفيظ القرآن الناطق۔ بڑے سے بڑا اپنے آپ کو علامہ کہلوانے والا میرے سامنے بٹھاؤ، میں روانی سے عربی پڑھتا ہوں، یوں بیٹھا رہے گا، پڑھ میں عربی رہا ہوں، تم داد دے رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ مسکن ہے یہاں 14 کا۔ ان اخذ من القرآن فهو حفيظ القرآن الناطق وان اخذ من القدر فهو صليل ليلة القدر۔ قزل الف لم ادر ای الالف هذا ام من العبد ام من الامان ام من الایمان ام من احمد ام من العهد فكل
كل ألف أليف لهذا الاسم المنير فهو أبدي الوجود وأمان الموجود وإيمان الملحود وأحمد المقصود والأحد المحدود ولكني على يقين أن السين في اسم ابنه القاسم من اسمه القديس وهو إشارة إلى قلبه الذي نسخ منه اللوح المحفوظ والميم من اسم جده الرسول الأعظم. اب مشورہ کر کے بتائیں. ٹھیک یقین جی تمہارے حق میں ڈنڈی نہیں ماروں گا انشاءاللہ. فرماتے لست ادری میں نہیں جانتا ان السبط الاکبر من ای حروف الفا اسم ابنہ الاطہر. میں نہیں جانتا کہ رسول کے سبط اکبر نے اپنے بیٹے کا نام کن کن حرفوں سے جوڑا. لینل باہر والو ادھر باہر والو اور تم تو خیر سامنے ہو میرے. فرمایا لأن الحجج لا يسمون ابناءهم واولادهم ارتجالا کیونکہ جو خدا کی حجتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد اپنے بیٹوں کے نام بس ایسے ہی نہیں رکھ دیتے فی البدی نہیں رکھتے بل رمزن و کنایتن الی صفات المکنونت فی ذات المسمى. مسمى اس کو کہتے ہیں جس کا نام رکھا جائے. وہ کہتے ہیں جو مسمى کی ذات میں حقیقتیں چھپی ہوں حجت نام میں بھی چہرے ملک اور نظر آ رہے تھے پہلے بھی لیکن اب تو لکیریں بھی نظر آ رہی ہیں. ہاں سر اٹھانا حلالیوں آگے کہتے ہیں بل وحتی فی اسم المرکوب لہم. وہ کہتا ہے دنیا والوں یہ تو وہ خاندان ہے جو اپنے جانوروں کے نام بے سوچے نہیں رکھتے. خان صاحب جو صفت ہوتی ہے وہ نام میں ظاہر کرتے ہیں. اولاد کے ایسے رکھیں گے جی. اب جاگنا سر اٹھانا. فرماتے اللہ عالم اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ای القاف یہ جو قاسم کے نام میں قاف ہے یہ میرے مولا حسن نے لی کہاں سے ہے. من این اخذہ المجتبی حسن مجتبی نے کہاں سے لی. من القدس کیا یہ قدس سے لی ہے. یہ علم کی شان ہوتی ہے. شیخ حاج اس کو کہتے ہیں عالم. قدس سے لی ہے ام من القبلہ تھے یا قبلہ سے لی ہے. میں ایک لفظ بولے بغیر نہیں رہ سکتا چاہے کوئی گولی سے اڑا دے. اور جس حسن کا غیر امام بیٹا حقیقت قبلہ ہے اس حسن کا بابا تیری نماز میں نہیں آ سکتا. اللہ کے علی
یوں کہا کرو اس نماز سے ہمیں تو کیا اللہ کو بھی سروکار نہیں. جی کیا یہ قدس کا کاف ہے یا قبلہ سے لیا ہے؟ ام من القدرت یا یہ قدرت سے لیا ہے؟ ام من القرآن یا یہ کاف قرآن سے لیا ہے؟ جی تم لینے والے بنو، سننے والے بنو. میں کہا نہیں کرتا اس گھر کے جانوروں کے فضائل کا سفر ختم نہیں ہوتا. یہ تو خون ہے میرے مولا حسن کا. ہاں ام من القدر یا یہ کاف قادر سے لیا ہے؟ وہ فرماتے سر اٹھانا حلالیوں موالیوں. فرماتے فَكُلُّ الْكَافَاتِ تُسْلِحُ لہذا الاسم. وہ کہتے ہیں پانچوں کے پانچوں کاف جچتے ہیں قاسم کے نام پر. پہلے کر رہی بات تو تھک گیا ہے نا. گھر کی بات ہے، ادھار کر سکتا ہوں. اب تو آخری قطار کی سفارش آ گئی ہے، نہیں ٹھکرائی جا سکتی. وہ کہتے ہیں پانچوں کے پانچوں کاف جچتے ہیں، سجتے ہیں. حق ہے اس نام کا. کیسے؟ توجہ. ان اخذ من القدس، وہ کہتے ہیں اگر یہ کاف قدس سے لیا ہے فروح القدس سے خادمہم. وہ کہتے ہیں اگر روح القدس سے لیا تو روح القدس تو نوکر ہے ان کا. سر اٹھانا. وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقِبْلَةِ فَبُيُوتُهُمْ قِبْلَةُ الْأَنَامِ. اگر قبلہ سے لیا ہے ان کا اپنا گھر خدائی کا قبلہ ہے. تارک جواب بچ گئے ہو ایمان سے. ابھی میں کہنے لگا تھا کہ میرے دو سامے تھک گئے، ایک تارک اور ایک ہاشمی، اور تو نے نعرہ لگا دیا. تم تو بچ گئے، ابھی ہاشمی کی صفائی رہتی ہے. ہاں جی میری طرف دیکھنا. فرمایا اگر قبلہ سے لیا ہے، میں تو اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں، تھکے ہو تو کوئی اس میں عیب والی بات تو نہیں ہے. اچھا ان کا گھر خدائی کا قبلہ ہو سکتا ہے. راز کی باتیں بتانا نہیں کسی کو. ہو سکتا ہے جب 12واں ظہور کرے تو ان کے گھروں کو سجدہ کرنا پڑ جائے. تو ان کا اپنا گھر قبلۃ الانام ہے، خدائی کا قبلہ ہے. توجہ. وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقُدْرَةِ فَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَفْسِهِ قُدْرَةُ اللَّهِ الَّتِي وَرَّثَهَا ابْنَهُ. اگر قدرت سے لیا ہے تو بھی جچتا ہے، کیونکہ اس کا بابا حسن خود اللہ کی قدرت ہے. اور ظاہر آگے کہتے ہیں ملک اور کہ وَرَّثَهَا ابْنَهُ، اور ہمیشہ باپ کی وراثت بیٹے کو ہی ملتی ہے.
یہ اگلے والے تو مجھے بتا نہیں رہے، پچھلے والے والے سرور تو اپنے مالے سے صلاح کر کے بیٹھ، جب تھکنے لگے یوں اشارہ کرنا ہو بس میں گیا۔ فرماتے ہیں ان اخذ من القرآن فهو الحفیظ القرآن ناطق، اگر حسن نے یہ کاف قرآن سے لی ہے تو بھی سجتی ہے، کیونکہ قاسم پوتا نہیں قرآن ناطق کا۔ کسی کے پاس کوئی کسی کے پاس کوئی رومال کپڑا ہے؟ یہ تو بھیگ گیا سارا۔ نہیں ہے؟ چلو ہاں، کہاں تھی بات؟ جتنی دیر اس کو لگی ہے اتنی اس کو بھی لگے گی، دیکھا نا ابھی پریشان ہو گئے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میری طرف دیکھنا، اگر قرآن سے یہ کاف لی ہے ملک شوکت تو کہتے ہیں یہ قرآن ناطق کا پوتا ہے، سر اٹھاؤ۔ اب یہ بات بیٹھ کے سننے والی نہیں، یعنی جسمانی طور پہ بیٹھ رہے رہو، لیکن ساتویں آسمان پہ کھڑے ہو کے سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْقَدْرِ فَهُوَ صَلِيلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اگر حسن نے یہ کاف قدر سے لی ہے تو یہ لیلۃ القدر کا پوتا نہیں ہے۔ موجزن ہے، جن جن دلوں میں ولائے علی خون کے ساتھ موجزن ہے، وہ اپنی آواز کو والی نجف تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ پورے دل و دماغ کی طاقت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ حیدری۔ اگر قدر سے لی ہے فَهُوَ صَلِيلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کیا لیلۃ القدر دادی نہیں ہے اس کی؟ جو ارادے سر اٹھا، تھکاوٹیں یہ چیزیں یہ ثانوی ہیں۔ میں تو موت سے بھی کہتا ہوں جب ممبر پہ ہوا کروں کونے میں کھڑی رہا کر۔ ہاں یہ تو خدا کی قسم ملک اور ممبر والا اپنے آپ کو پہچانتا جو نہیں میں ہوں کیا؟ خطیب ممبر سلونی کا نوکر ہو جی، بس ہم خود پھسل جاتے ہیں، اس وجہ سے پھر ٹھوکریں لگتی ہیں۔ بس بیٹے آ گیا، چلو میں نے ابھی ایک جملہ بولنا ہے، سب کے پسینے نکل آئیں گے۔ مجھے یوں نہ آزمانا، سر اٹھاؤ، بس جہاں تک میں دے رہا ہوں جو وصول کر رہے ہو وہی ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کزل الفا، کزل باقی حرف بتاؤں یا بس
عظیم بخاری پھر کہتا ہے کزل الفا لم ادرے یو الف ہذا، وہ کہتے ہیں الف کا بھی یہی حال ہے، میں نہیں جانتا۔ کہ مولا حسن نے یہ الف لیا کہاں سے ہے؟ جاگا حلالیو من الابد ام من الامان ام من الایمان ام من احمد ام من الاحد۔ باہر والوں سمجھ میں آگئی بات؟ سب سمجھ گئے؟ سرفراز تم ہی سمجھ گئے؟ ترجمے دی لوڑ تو نہیں ہونا؟ وہ کہتا نہیں ہے لوڑ آپ کو، ٹھیک ہے اچھا ہے، وہ کہتا نہیں ہے۔ ہاں شکر ہے نہ کہ ورنہ ملک فراج تنو بڑا کٹنا سی۔ ہاں جی دیکھا نا ابھی بھی غور کے تمہیں غصے سے دیکھ رہا ہے۔ سنا ترجمہ، وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا یہ الف کون سا ہے۔ کیا حسن نے یہ ابد سے لیا ہے؟ لفظ نہیں سنا ازل اور ابد؟ ازل اور ابد جانتے ہو؟ آؤ خدا کی قسم علماء سرگشتہ ہو کے ملک اور سالوں تحقیق کرتے ہیں کہ ازل کیا ہے ابد کیا ہے۔ تمہارا خادم آدھے منٹ سے پہلے تمہیں بتا دے، ازل اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا کی خبر نہ ہو، اور ابد اسے کہتے ہیں جس کی انتہا کی خبر نہ ہو۔ ہمیشہ رہنے والی شے ابد۔ علی جواب کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ مولا حسن نے قاسم کا الف ابد سے لیا ہے، امان سے لیا ہے، ایمان سے لیا ہے، احمد سے لیا ہے یا احد سے لیا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں کیوں؟ وہ کہتے ہیں کلو الفن، کیا حسن ہے یار، کیا کاش تم سارے عربی جانتے ہوتے نا۔ فکلو الفن علیف اللحاظ الاسم المنیف، وہ کہتے ہیں پانچوں کے پانچوں الف الفت سے گھیرے ہوئے ہیں قاسم کے نام کو۔ پچھلے محلے کے نعرے میں 20% کمی تھی، وہ اس نے پوری کر دی۔ کیسے پانچوں الف گھیرے ہوئے ہیں؟ ہاشمی تازدم ہو نا، طارق تم بھی الحمدللہ۔ پانچوں نصیر شاہ کیسے گھیرے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہوا ابدی الوجود و امان الموجود و ایمان الملحود و احمد المقصود والاحد المحدود۔ کہتے ہیں قاسم خود ابدی وجود والا ہے جسے فنا نہیں۔ یہ ابدی وجود رکھتا ہے، فنا کا گزر نہیں۔ وَأَمَانُ الْمَوْجُودِ، اور جو جو موجود ہے اس کی امان ہے۔ اور کیا خدا کی قسم
حسن ہے، بس ایسے فکر علماء کو ہی جب دیتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے صحیح خاج وَإِيمَانُ الْمَلْحُودِ، یہ قبر میں لیٹا ہوا ایمان ہے۔ قبر میں لیٹا ہوا نا، اب پھر ایک ایک فکرہ شرح مانگتا ہے اور وہ کاشف وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ فی قلوب من والہ قبرہ، تیرے 12ویں امام کی زیارت میں فکرے ہیں کہ جس دل میں حسین کی محبت ہے اس دل میں حسین کی قبر ہے، اور قاسم قبر میں لیٹا ہوا ایمان ہے۔ مقصود، یہ ہر مقصود کا احمد ہے۔ اب میں دیکھوں گا خریدار کتنے، تماشائی کتنے، خالی ہاتھ کون آ گئے اور جیبیں بھر کے کون آئے۔ نوٹوں کی بات نہیں کر رہا، وہ میں نجف سے لیتا ہوں اور بہت سارے لیتا ہوں، تیری سوچ سے بھی زیادہ۔ ایمان کا، معرفت کا، عرفان کا سکہ ہے جس کی جیب میں، وہ خریدے گا۔ وہ کہتا ہے رہ گیا احد والی بات، وہ کہتا ہے میری نظر میں قاسم بھی احد ہے، فرق اتنا ہے وہ لاحد احد ہے، یہ حدوں والا احد ہے۔ نعرہ بھی سمٹنے لگا۔ ہاں یہ تجلی ہے حسن کی۔ جی یہ جو 14 ہے نا، 14 ان کے بارے میں، میری توبہ معاف کرنا، 13 کے بارے میں قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ 13 کیا ہے۔ بطول کے بارے میں نہ یہاں پتہ ہے نہ وہاں چلے گا۔ جی فرمایا عہد محدود ہے یہ، بس ختم ہو گئی بات، جلدی سمٹ گئی گفتگو۔ فرماتے ولاکنی، یعنی قاف کے لیے کیا کہا تھا میں نہیں جانتا، الف کے لیے کیا کہا تھا میں نہیں جانتا، لیکن آگے لہجہ بدل گیا ہے، کہتے ولاکنی علی یقین، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے ان السینہ، آخذ میں نے اسمہ القدی سے، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ قَلْبِهِ نُسِخَ مِنْهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظ۔ وہ کہتے ہیں اس کا مجھے یقین ہے کہ حسن نے بیٹے کو جو سین دی ہے وہ اپنے حسن سے لی ہے۔ اور اچھا سر اٹھانا، علی جا عاصم بخاری، ہے سین نون، یہی نا میں نے بولا تھا، ہے سین نون، پھر غور کرو، ہے سین نون درمیان میں ہے نا، اور دل درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے حسن کے نام کا دل ہے یہ سین، اشارۃ الی قلبہ الذی نسخ منہ اللوح المحفوظ، یہ حسن کے اس دل کی طرف اشارہ ہے جسے دیکھ کر اللہ نے لوح محفوظ لکھوائی۔ نتیجہ دینے لگا ہوں اور دیکھوں گا مالک کو کہ کون کیا لے کے گیا ہے آج مجھ سے۔ فرمائیے اشارہ ہے حسن کے دل کی طرف۔
جس کو دیکھ کر لوح محفوظ کی نقل کی گئی، نسخہ لکھا گیا، والمیم، میں نے اس میں جدہ الرسول العظم، اور میم حسن نے اپنے نانا محمد کے نام سے لی۔ اب یہ اس پر پھر خان صاحب بڑی لمبی بحثیں ہو جائیں گے، نصیر شاہ، وہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ آدم، ابراہیم، محمد، نہیں سمجھ آ رہی؟ آدم، ابراہیم، محمد، یعنی آدم کی آدمیت میم پہ ختم، ابراہیم کی خلت میم پہ ختم، محمدیت میم سے شروع۔ سارے اٹھا میرے طرف دیکھنا، آدم اور ابراہیم میم پہ ختم، پنجابی میں مک جاتے ہیں۔ محمد میم سے شروع ہوتا ہے اور دو میمیں رکھتا ہے، اس سے بحث میں نہیں کر رہا۔ اب قاسم میں میم محمد کی، سین حسن کے دل والی، الف احدیت والا، کاف لیلۃ القدر والا، کاف قرآن ناطق والا، یعنی بطول کی عصمت، علی کی بلاغت، محمد کی ابتدا، اور حسن کے دل کو جمع کرو تو قاسم بن جاتا ہے۔ مبارک ہو میری طرف سے سب کو۔ ہاں، تو یہی حق ہوتا ہے وصول کرنے کا، اور اسی کو زینہ بنایا کرو جس کی تجلی یہ ہے۔ وہ جلوہ ذات کیا ہوگا جب سورج کی کرن یہ ہے؟ سورج کیا ہوگا؟ اور پھر حسن خود سورج بھی ہے کبریائی کا، اور مغرب بھی ہے آفتاب توحید کا۔ جی، حسن کا دل ہے یہ، یہی تو وجہ تھی۔ بڑا ڈر تھا مجھے ملک، اور خدا کی قسم اپنا نہیں، یہ پہاڑ سے وزنی حقیقتیں ہیں، پتہ نہیں کون خریدے گا۔ میرا خیال ہے تقریباً ہر بندے نے کچھ نہ کچھ خریدا ضرور ہے۔ ہاں، کسی نے 100%، کسی نے کچھ فیصد، بل خالی کوئی نہیں۔ چہرے مجھے بتا رہے ہیں، میں چہروں کی کتاب پڑھ رہا ہوں، چونکہ حسن کا دل ہے، محمدیت کی ابتدا ہے، قرآن ناطق کی بلاغت ہے، لیلۃ القدر سے چھپا ہوا رشتہ ہے۔ اسی لیے تو حسین بار بار کہتا تھا اس سے، میں حسن کو دوسری مرتبہ مرتے ہوئے کیسے اللہ اللہ اکبر۔ جتنی بار بھی آیا ہے اپنے چچا کے پاس قاسم، حسین نے اجازت نہیں دی، کہا قاسم میرے جگر میں اتنی طاقت نہیں کہ میں حسن کو دوسری بار مرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ جی، حجت خدا کا فیصلہ ہے، یعنی قاسم کی ذات میں سلطان کربلا کو حسن نظر آ رہا تھا۔ میں کوئی لمبا چوڑا نہیں، دو کے دو فکریں کہنا چاہتا ہوں، صرف تمہاری آنکھوں کے وضو کے لیے، تاکہ جو پردے کے اندر بیٹھی ہے وہ ہم سب سے راضی ہو کے دعا دے کے جائے۔ ویسے بھی دو شہید ایسے ہیں، بلکہ تین، دو اکٹھے گن لو اور ایک الگ، جن کا بہت حق بنتا ہے ہر حبدار پر رونے کا۔ ایک جوڑی ہے اون و محمد، ان کا بھی بڑا حق ہے، کیونکہ زینب جیسی ماں انہیں نہیں روئی۔ اللہ اکبر۔
لیے جہاں بھی آن محمد پڑھے جائیں بہت رویا کرو. حسین راضی ہوتا ہے، حسین دعا دیتا ہے. اور ایک یہ کیونکہ اسے ماں نے رونا بہت چاہا لیکن اسے رونے کے لیے کچھ ملا ہی نہیں. اللہ اکبر، العظمت للہ. بس تمہاری توجہ ہو گئی، تقریباً ہر آنکھ پر نم ہے، وضو کر لیا ہے. دو فکریں، صرف دو، ممبر کی قسم، تیسرا کہنا ہی نہیں. ہر شہید کو لباس میں بھیجا ہے حسین نے. میرے سر پہ قرآن رکھ. قاسم کے بارے میں البس ثیابہ سورۃ الکفن ہے، قاسم کو کفن پہنا کے بھیجا. پہلا اور آخری شہید ہے. بس گیا، جو جانتے ہو میں دہرا نہیں رہا. کرسی پہ تھا حسین، اچانک آواز آئی، یا اماں ادرکنی. چچا میں گھوڑے سے گر گیا. رونے والوں، جس کے ہاں پتھر کا کلیجہ نہیں گوشت ہے اور رونے کی نیت لے گیا ہے، دیکھیں میری طرف. ان حضل حسین کا شکر، شکاری عقاب کی طرح چھپٹا حسین. اور خدا کے لیے مجھے اوریا لفظ پڑھنے پہ مجبور نہ کرنا، میرے اشارے سمجھنا. جہاں سے قاسم کی آواز آئی تھی وہاں پہنچا. کبھی دائیں دیکھتا ہے حسین، کبھی بائیں دیکھتا ہے حسین، اور پھر کہتا ہے بنی القاسم. قاسم بیٹے کہاں ہو؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک. کچھ اٹھاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے. پھر ادھر سے آواز آتی ہے لبیک. میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، لفظ سمجھنے کی کوشش کرنا. ابھی چن ہی رہا تھا، اچانک حسین نے دیکھا ایک کالے کپڑے والی بی بی ہے جو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں میں ہاتھ مار رہی ہے. حسین نے کہا اماں کیا تلاش کر رہی ہو؟ زہرا نے کہا میرے قاسم کی انگلی، میرے دولہا کی انگلی گھوڑوں کے سموں سے. مجلس کے مسائل کو شرف مومنین مومنات کی شرکت میں بدل ہماری یوریدہ بیان کو فرما. جو ان بھی اولاد داری عطا فرما، جو مقروض تنگ دستن تنگیس، جو قید ہیں رعایت فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ کلیہ مرحمت فرما. جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا مقاعد مناصر مدلیلا معینا حتی تسکنہ وارضا ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین. اللہ کے لیے راستہ چھوڑ